الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی یہ جو نشست ہے تربیتی نشست ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ توحید ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر عقیدہ توحید اس کی سمجھ نہ آئی اور اس کو اپنایا نہ، اور خدا نخواستہ انسان دنیا سے چلا گیا، تو اس کے لیے اللہ رب الرحمن نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو انسان عقیدہ توحید پر چل کر زندگی بسر کرے گا، وہ چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہوگا، بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ موت کے بعد دو ہی جگہ ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو یا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور یا جہنم کی جو کھڑکی ہے وہ کھل جاتی ہے۔ دو ہی جگہ ہیں مرنے کے بعد، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں۔ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یہ انسان کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام ذیشان پر فرمایا ہے اور بتلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبانی ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ قرآن پاک سچی کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، ذہن نشین کرنی ہے کہ قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بھی اللہ کی کلام ہے۔ وہ اللہ کی کلام کس طرح ہے؟ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو نبی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، جو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہمارا پیغام لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اپنے پاس سے وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ اس طرح قرآن پاک بھی اللہ کی کلام، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بھی اللہ کی کلام ہے۔ عقیدہ توحید پہ بات ہو رہی ہے، یہ سارا عقیدہ توحید کی میں تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، اس کے مقابلے میں ساری کائنات بھی کچھ کہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کے کسی اور کی بات کو ماننا شرک ہے، بدعت ہے اور گناہ ہے۔ جب بات اللہ کی آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے،
پھر اس بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اس پر عمل کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ ایک مقام پر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں بھی اللہ رب رحمان نے یہی بات فرمائی ہے کہ عبادت میری کرنی ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے۔ اب جب تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دیکھیں نا، موت تو آنی ہے، سب کو آنی ہے۔ 1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت بھی آئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء، نبی، رسول اپنی اپنی عمر جتنی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اللہ کے دین کا کام کر کے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے وہ سب واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے قرآن پاک پڑھنے کی، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کا مزہ تب آتا ہے، فائدہ تب زیادہ ہوتا ہے جب اس کا ترجمہ پڑھا جائے۔ بغیر ترجمے کے اگر قرآن پڑھا جائے ثواب اس کا بھی مل جاتا ہے، لیکن اگر چاہے تھوڑا قرآن کا حصہ پڑھا جائے اور ساتھ اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ تو یہ ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو کل من علیہا فان، ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، حتیٰ کہ یہ جو آسمان ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ صرف ایک ذات ہے، کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فائدہ کیا ہوگا جب متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب موت کے فرشتے آئیں گے، وہ تو آنے ہی آنے ہیں، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اب دیکھو نا، پچھلے دنوں وزیر آباد کے قریب ہمارے ایک بڑے محسن، بڑے پیارے دوست، ہماری جماعت کے بڑے عظیم رہنما،
ان کے بھائی کی عمر 40 سال تھی، بالکل تندرست خیریت سے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے۔ رات کو گھر آئے ہیں، فریش ہوئے ہیں، بچوں سے گپ شپ لگائی ہے، کھانا مسز نے دیا ہے، 2 لقمے کھائے ہیں، تیسرا لقمہ منہ میں ڈالنے لگے ہیں تو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی ہے، وہیں ایسے گر گئے ہیں، ہسپتال جا کے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ جو وقت مقرر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے وہ جانا ہی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تم میری عبادت کرو گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ جی کہ اگر ہم پرہیزگار بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ دنیا میں بھی، زندگی میں بھی بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے نا، وہ بڑا سخت وقت ہے، بہت سخت وقت ہے جو موت کا وقت ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم نیک ہوگے، پرہیزگار ہوگے، متقی ہوگے، مجھے ماننے والے ہوگے، میرے نبی سے محبت کرنے والے ہوگے، تو جب میرے فرشتے آئیں گے نا تمہارے روح قبض کرنے کے لیے، تو وہ میرا پیغام لے کے آئیں گے۔ اللہ کا پیغام کیا ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کی وہ روح نکالنے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو مطمئن ہو جا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو مطمئن ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تیرا نام نیک بندوں میں لکھ دیا جائے، اور تیرا نام جنتی آدمیوں کی جو لسٹ ہے، جو رجسٹر ہے، اس میں لکھ دیا جائے۔ اور جب یہ پیغام اس مرنے والے کو ملتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل سے خوف، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ قبر میں رکھ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے، سب واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے کل جمعے میں بھی بتایا کہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آدمی کے ساتھ جاتی ہیں جب اس کی میت جا رہی ہوتی ہے نا قبرستان کی طرف، تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو زندگی بھر آپ کو انشاءاللہ یاد رہیں گی، اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو زندگی پر۔ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کی اولاد، ایک اس کا مال، اور ایک اس کے اعمال۔ اولاد دفنا کے مٹی ڈال کے دعا مانگ کے واپس آ جاتی ہے۔ مال سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں وہ جس چارپائی پہ اس کو لٹا کے قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے،
اس کے اوپر جو چادر دی ہوتی ہے وہ بھی واپس آ جاتی ہے۔ اب قبر میں ایک قبر ہے، ایک اس کا جسم ہے انسان کا، اور ایک کفن ہے۔ تین چیزیں ہیں قبر کے اندر، اور اس کے ساتھ جو تین چیزیں گئیں دو واپس آ گئیں، اور اس کے جو اعمال تھے وہ اس کے پاس رہ گئے۔ اگر وہ نیک اعمال تھے تو خوش قسمت ہوگا، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ قیامت تک وہ ایسا سویا رہے گا جیسے قیامت جب آئے گی نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ چاہے اس کو فوت ہوئے ہزاروں لاکھوں سال ہوئے ہوں گے، وہ ایسے اٹھے گا جس طرح ہم رات کے کچھ حصہ سوتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں۔ اور اگر اس کے اعمال اللہ کی نافرمانی والے ہوئے تو پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی۔ پھر جس کی اللہ معاف کرے جہنم کی کھڑکی کھل گئی نا، اسے وہ آرام اور سکون نہیں آئے گا۔ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جو قبر کے اندر ہوگا، کہ وہ قیامت تک یہاں تو تکلیف 5 منٹ برداشت نہیں ہوتی، 1 منٹ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے، یا وہ جو قبر کے اندر ہوگا کہ وہ قیامت تک کیسے اس کا گزارا ہوگا، کیسے اذیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، کس مصیبت سے وہ دوچار ہوگا۔ تو میں یہی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ جو توحید ہے، توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ ایک ہے اور اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ سورۃ اخلاص کا ترجمہ پڑھیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آخری جو آیت کا ٹکڑا ہے، اس کا ترجمہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں کہ انسان مانے کہ اللہ ایک ہے، اور وہی مشکل کشا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کو دور کرنے والی ذات وہ ہے، صرف اللہ کی ہے، وہی حاجت روا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہی دور کرنے والا ہے۔ یہ جو رزق ہے اس کی تقسیم بھی اسی کے ذمہ ہے۔ اگر رزق کسی اور کے پاس ہوتا نا اللہ کے علاوہ تو پتہ نہیں کسی کو ایک نوالا بھی کوئی کھانے دیتا کہ نہ دیتا۔ رزق کی جو تقسیم ہے یہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ جو ہماری قسمت میں ہے وہ ہر صورت مل کے رہے گا، جو ہماری قسمت میں نہیں ہے وہ کسی صورت بھی مل کے نہیں رہے گا، چاہے ساری کائنات کے لوگ زور لگا لیں۔ تو میں وہ بات کہہ رہا تھا نا، قبر میں 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اولاد، مال اور اعمال۔ یہ سورہ کاف کے اندر بھی نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ المال و مال، والبنون بیٹے، یہ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔
والباقیات الصالحات، جو اس نے اعمال کیے ہیں، اچھے کیے ہیں، برے کیے ہیں، وہ قبر میں اس کے ساتھ ہیں۔ توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ بیماری لگتی ہے انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی انسان کو بیماری لگ نہیں سکتی، جو مرضی کو کرے۔ اور جب شفا دیتا ہے اللہ، شفا بھی اللہ دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے پوچھا ایک دفعہ، جمعہ پڑھا کے میں فارغ ہوا، مجھے کہنے لگے 2 مریض میرے پاس آتے ہیں، ان دونوں کو ایک ہی بیماری ہے، میں میڈیسن بھی ایک طرح کی دیتا ہوں، اس کو بھی، چونکہ بیماری ایک ہے۔ ایک کو اللہ نے آرام دے دیا ہے، دوسرے کو آرام ہی نہیں آ رہا۔ بیماری ایک جیسی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں دوائی اس کو بھی وہی میڈیسن دیتا ہوں، اس کو بھی وہی دیتا ہوں، ایک ٹھیک ہو گیا ہے، ایک ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی دوائی میں، میڈیسن میں شفا ڈال دی ہے، اس کی دوائی میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں ڈالی۔ یہ جو ہم میڈیسن لیتے ہیں نا، یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آرام تب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں شفا ڈالی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، میں پیچھے 7 مہینے بیمار رہا ہوں، بہت زیادہ تکلیف رہی مجھے، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی، بڑے انجیکشن بھی لگوائے، بڑیاں دوائیاں بھی کھائیں، میڈیسن، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری نہیں تھی۔ پھر میں نے اسی بیماری کے دوران، تکلیف میں اللہ کے میری وہ ہمت نہیں تھی، میں نے فیصلہ کیا کہ میں سعودیہ چلا جاؤں، اور میں پچھلے مہینے کی 24 تاریخ کو سعودیہ چلا گیا۔ بڑی تکلیف میں گیا، جب میں نے احرام باندھا تو بڑی مشکل سے جہاز میں سفر کیا، بڑی مشکل سے جا کے عمرہ کیا، بڑی مشکل سے۔ توحید یہ ہے کہ پھر میں نے جا کے اللہ سے ایک ہی بات کی بار بار۔ یہاں بھی اللہ وہی ہے، وہاں بھی اللہ وہی ہے، لیکن وہ رب کا گھر ہے۔ یہاں ایک نماز پڑھے تو چند نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے اللہ سے ایک ہی بات کی کہ یا اللہ، میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، گھر والوں کو بھی یہی بتا کے آیا ہوں، دوست احباب کو بھی یہی بتا کے آیا ہوں، تو اللہ مجھے مایوس نہیں کرنا، شفا دینے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ وہ مرضی ہے اس کی، مان لے تب بھی، نہ ماننے تب بھی، ہم اس سے گلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بیماری ہے وہ بھی مومن کے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو بخار چڑھتا ہے نا، مومن ہو، مومن مسلمان توحید والا، تو اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے خشک جو درخت ہوتا ہے نا، اس کے پتے جڑتے ہیں۔ مان لے اس کی مرضی، نہ مانے تب بھی اس کی مرضی ہے، اس کے آگے کسی کا زور نہیں۔ لیکن اللہ نے کرم کیا، جب میں واپس آیا 10 دن کے بعد، تو میں 90% اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ کی مہربانی ہے، دعائیں ہیں سب کی، میرے اسٹاف نے بھی بڑی دعائیں کی، بچوں نے بھی کی، رشتہ داروں نے بھی کی، گھر والوں نے بھی کی، عزیزوں نے بھی کی، دوستوں نے بھی کی۔ لیکن اللہ کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک میں نے اور بات کل سنائی جمعے کے اندر، یہ بھی دیکھیں
اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ بھی عقیدہ توحید کے حوالے سے ہی ہے۔ حکیم اجمل صاحب تھے، بہت بڑا نام ہے ان کا، فوت ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ اجمل دعا خانہ بھی بازار سے میڈیسن بھی ملتی ہیں ان کی۔ ان کا ایک جوان بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، پیچس لگے، اسے موشن لگے، فوت ہو گیا۔ حکیم آئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، کچھ چند جو خاص ان کے شاگرد تھے نا، جن سے وہ بڑی پیار بڑا محبت کرتے تھے، وہ آئے۔ انہوں نے کہا حکیم صاحب آپ کے پاس اتنے مریض آتے ہیں، شفا بھی پاتے ہیں، تو آپ کا بیٹا جو ہے اس کو موشن لگے ہیں، وہ نہیں رک سکے، وہ نہیں بچ سکا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کے۔ اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ وہ ڈبہ اٹھا کے لاؤ۔ اس میں صفوف بنا ہوا تھا، کوئی میڈیسن تھی، کوئی صفوف طرز کی۔ ایک انہوں نے پانی کا گھڑا منگوایا، 1 چمچ، حکیم سارے بیٹھے ہوئے تھے شاگرد ان کے، 1 چمچ اس میں انہوں نے صفوف کا ڈالا۔ پانی کا گھڑا جو تھا نا بھرا ہوا تھا، سارا جم گیا۔ سمجھ لگ رہی ہے؟ جم گیا۔ کہنے لگے یہ دیکھیں پانی سارا جم گیا ہے، 1 چمچ میں نے ڈالا ہے، اور یہ صفوف جو ہے میں اپنے بیٹے کو 4 خوراکیں روزانہ دیتا رہا ہوں، آرام نہیں آیا، شفا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا وقت آ گیا، وہ چلا گیا۔ توحید اس کو کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنے موقع زندگی میں رکھے ہیں نیکیاں کرنے کے کہ شاید کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اتنے نیکیوں کے موقع رکھے، مثال کے طور پہ یہ سیڑھیاں آپ اترتے چڑھتے ہیں، آپ کو سمجھنے والا ہو، دین کو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر پڑھتے جاؤ، سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ اور جب آپ یہ پڑھیں گے نا، 2 چیزیں، 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے 1 دفعہ اللہ کا ذکر کرنے سے، وہ اللہ اکبر ہو، وہ سبحان اللہ ہو، وہ الحمدللہ ہو، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ہو۔ اور دوسرا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف پیسے دینے صدقہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فی ظلال قرآن میں نے پڑھا، کافی صفات ہیں اس موضوع پر، کہ ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، اس کا جنت میں پودا بھی لگ جاتا ہے اور اس کو صدقے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اب اللہ نے کتنے مواقع دیے ہیں کہ آپ سیڑھیاں چڑھیں، اللہ اکبر پڑھتے جائیں، ثواب ہی ثواب، درخت لگتے جائیں گے، صدقے کا ثواب ملتا جائے گا، برکتوں کا نزول ہوتا جائے گا۔ آپ سیڑھیاں اتریں، سبحان اللہ پڑھتے جائیں۔ پھر اللہ نے دن میں 5 نمازیں رکھی ہیں، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر کٹھی ہو جائیں کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پڑھ لینی چاہیے۔ 5 نمازوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ویسے تو وقت پہ پڑھنا چاہیے، لیکن چلے فرض کر لیں بچے کلاس میں پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، یا کوئی ایسا، 5 نمازیں پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے بغیر بھی انسان کا گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، نیک عمل کیے۔ یہاں میں یہ بات بتا دوں کہ کلمہ کو بہت زیادہ ہیں، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے، لاکھوں کھربوں اربوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، ان کو پیدا بھی رب نے کیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ سارے میرے بندے نہیں ہیں، پیدا اللہ نے کیا ہے، بندے اللہ کے ہی ہیں، انسان اللہ کے ہیں، کسی اور ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں یہ سارے میرے بندے نہیں ہیں، میرے بندے وہ ہیں، میری جماعت وہ ہے، میرا گروہ وہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ دنیا میں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اہل سنت والجماعت کی جماعتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری جماعت، میرا گروہ، میرے بندے وہ ہیں جو میری تابعداری کرتے ہیں، جو میرا کہنا مانتے ہیں، میرے نبی کا کہنا مانتے ہیں۔ حالانکہ ویسے سارے ہی بندے اللہ کے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں اپنے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کتنے مواقع دیے، یہ 5 نمازیں ہیں، بندہ وضو کرتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ ختم اللہ کر دیتا ہے۔ اگلی نماز کا وضو کرتا ہے، وہ جو تھوڑی بہت کو غلطی زبان سے، کو ہاتھ سے ہوئی ہوتی ہے، کوئی چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر زندگی میں ہو تو رمضان آ جاتا ہے، اللہ وہ بھی موقع دیتا ہے رمضان میں، آجا بھائی نیکیاں کر لے، ثواب لے لے۔ پھر لیلۃ القدر کی رات آ جاتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ آخری 5 جو طاق راتیں ہیں نا، آخری ان میں سے ایک رات ہوتی ہے طاق رات، جس کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے شب برات جو مناتے ہیں نا، اس کو لیلۃ القدر کی رات قرار دیا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے وہ قرآن نے بھی کہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ رمضان کی آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو تلاش کرو۔ پھر عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے، اگر بندہ رکھے 1 سال کے موجودہ، 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کئی موقع ہیں، پھر انسان کو اللہ توفیق دے عمرہ کرنے چلا جاتا ہے، حج کرنے چلا جاتا ہے۔ انسان اگر سمجھے، سوچے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، مجھے روزی کون دیتا ہے، کس کی وجہ سے یہ سب میں کھا پی رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں زندگی کو، تو پھر اس کا بن جانا چاہیے نا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اللہ کی مرضی سے ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے زندہ ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ پتا ہے نا، درخت میں کتنے پتے ہوتے ہیں کوئی انسان گن نہیں سکتا۔ ایک پتا جب گرتا ہے درخت سے زمین پر، اللہ رب العزت کو اس پتے کا بھی علم ہوتا ہے کہ یہ پتا فلاں درخت سے گرا ہے۔ توحید یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ کو ماننا ہے، چاہے نفع میں ہے، چاہے نقصان میں ہے، چاہے خوشی میں ہے، چاہے غم میں ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے تندرست ہے۔
ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اور بڑی سونی بات ہے قرآن حدیث کے مطابق کہ اللہ کا گھر نہیں چھوڑنا اور اللہ کا در نہیں چھوڑنا. ہم منگتے ہیں، فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور پھر اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ہم سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انبیاء بھی سارے اس کے محتاج تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. اللہ کی رحمت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. سارے اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا. اب جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے کتنا خوش نصیب وہ انسان ہوگا. اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا، کوئی بندہ کہے نا یار میں گیا تھا، وہ وزیر اعظم صاحب تیرا پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا حال ہے، وہ کیوں نہیں آیا ملنے کے لیے. یا صدر صاحب پوچھ رہے تھے، یا ایم پی اے صاحب پوچھ رہے تھے، یا ایم این اے صاحب پوچھ رہے تھے، یا وہ تھانے دار صاحب پوچھ رہے تھے. انسان کے جو ہے نا پاؤں وہ زمین پر نہیں لگتے. تو اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اساتذہ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. یہ کہنا بھی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیں، سورہ الرحمن پڑھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہیں، ان کے دائرہ اختیار میں ہر چیز ہے. انہیں ہر جگہ جانے کی، موجود ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ عرش عظیم پر ہے اللہ تعالیٰ. اور قرآن پاک نے کہا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ پوچھیں نا کہ تیرا رب کدھر ہے، کہاں ہے، تو جس کی دعوت دیتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، وہ رب ہے کدھر؟ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر بات کو جانتے ہیں، ہر بات ان کے علم میں ہے، جو ہو چکی وہ بھی، جو ہونی ہے وہ بھی، زمین کے نیچے کیا ہے، اوپر کیا ہے، ہر چیز سے واقف ہے اللہ رب العزت. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ لوگوں نے سوال کرنا ہے، اور لوگوں نے سوال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جس رب کی دعوت دیتا ہے وہ رب کہاں ہے، ہمیں بتلاؤ تو صحیح. کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت سامنے بنا کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے. وہ پوچھتے تھے کہ تیرا رب کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتا دو کہ میں انسان کی شاہ رگ کے قریب ہوں. یعنی اتنا قریب کوئی بھی نہیں جتنا قریب اللہ تعالیٰ ہے ہمارے، شاہ رگ کے قریب. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا.
کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ آسمان اللہ نے بنائے، یہ چاند سورج ستارے، یہ پہاڑ ندیاں نالے سمندر دریا، کون بنا سکتا ہے؟ آج ایک مکان بنانا پڑے نا تو پتہ لگ جاتا ہے پورے خاندان کو، اتنی مشقت اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، آسمان آپ کو اسی طرح بالکل صاف ستھرا نظر آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں، بہت سی جگہ پہ کہا، ہم غور نہیں کرتے. اللہ نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح میں نے کیا کیا بنایا ہے. بلکہ یہ اونٹ ہے نا، اونٹ، اس کی طرف بھی اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ اے انسان ذرا دیکھ، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ذرا دیکھ یہ میں نے کس طرح کا بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، انسان بنائے، انسان کروڑوں اربوں پتہ نہیں کتنے ہیں، اللہ کو ہی پتہ ہے، گنتی نہیں شمار کر سکتا بندہ. کسی کے ساتھ آواز نہیں ملتی، کسی کے ساتھ کسی کی شکل نہیں ملتی. پھر اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ ساری کائنات کے لوگ جو فوت ہو چکے، جو ہیں، جنہوں نے قیامت تک آنا ہے، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں رب کو پکاریں، اپنی اپنی حاجات پیش کریں. اللہ سب کی اس طرح سنتا ہے جس طرح آپ میری بات سن رہے ہیں نا. یہ بھی کچھ نہیں، اس سے بھی اعلیٰ طریقے سے صاف ستھرے. یہاں سے تو دو لوگ بول لیں نا، تین بول لیں تو بندہ کہتا ہے بھائی باری باری بات کرو. پھر اللہ کی یہ صفت ہے کہ جس زبان میں مرضی بات کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ سنتا ہے. پشتو میں، اردو میں، انگریزی میں، انگلش میں، جس میں بھی بات کرو، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر کسی کی بات کو سنتا ہے. پھر یہ بھی صفت اللہ کی ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. یہ دیکھیں نا، جو انگریز ہیں، جو سکھ ہیں، ہندو ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کے نعوذ باللہ استغفر اللہ بتوں کو پوجتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کو زندگی اور موت کا مالک سمجھتے ہیں. ان کے آگے یہ سر سجدے میں رکھ رکھ کے پڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لعنتیوں کو ہدایت دے کہ اس رب کو سونے کو چھوڑ کے جس جیسا اور ہے کوئی نہیں، اوروں کو سجدے کرتے پھرتے ہیں. لیکن روزی اللہ ان کو بھی دیتا ہے، دولت اللہ ان کو بھی دیتا ہے، شفا اللہ ان کو بھی دیتا ہے، کاروبار اللہ ان کو بھی دیتا ہے. کتنا غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اس کی مخالفتیں کرتے پھرتے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس رب کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ ان کو بھی سب کچھ دے رہا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے پھر ایک وقت آئے گا، مالک یوم الدین، ایک وقت آئے گا قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری رسی کو دراز کیا ہوا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں. پھر جب قیامت والے دن اللہ کا دربار لگے گا نا، اللہ کی عدالت لگے گی، پھر ان لوگوں کے بارے میں اعلان ہوگا. سورۃ یاسین میں پڑھیے گا آپ، اس کا ایک حصہ میں پڑھنے لگا ہوں کہ پھر اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جنہوں نے زندگی میں پھر نہیں سمجھا، رب کو رب نہیں ماننا، رب کے رسول کو رسول نہیں ماننا، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی، پھر ان کے بارے میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ.
پھر وہ لوگ مجرم جو ہیں وہ ایسے الگ ہوں گے اور پھر روئیں گے، پیٹیں گے، چلائیں گے، اللہ ہمیں الگ کیوں کیا جا رہا ہے، ہمیں مجرموں کی صف میں کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے کہا تھا شیطان کی پوجا نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے میری بات ہی نہیں مانی، تم نے میرے نبیوں کی بات نہیں مانی، تم نے میرے قرآن کی بات ہی نہیں مانی، اب الگ ہو جاؤ، اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ محنت کریں، کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہماری کوشش کو کامیاب بنا دے۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، روزی کے لیے نکلا ہے، حلال روزی کمائے، تھوڑی بھی ہوگی نا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے جو بڑی کرپشن کرتے ہیں نا، بڑی بڑی رشوتیں لیتے ہیں، نہ سکون ہے نہ چین ہے، اور جہنم کی آگ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں۔ انسان نیک نیتی سے کام کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تو مدد کرنے والا ہے، دیکھو اللہ کیسے مدد کرتے ہیں، سکون ملتا ہے۔ آپ قیام کریں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھا کریں جو نہیں پڑھتے، قیام میں کھڑے ہوں الگ لذت ہے، رکوع میں جاتے ہیں علیحدہ مزہ ہے، سجدے میں جاتے ہیں الگ لطف ہے۔ اتنا سکون شاید کسی دنیا میں نہیں ملتا جتنا اللہ کے قریب ہونے سے ملتا ہے۔ قیام، رکوع، سجدے یہ قسمت والے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بہت خوش ہوتے ہیں جو نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ ان کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بات زندگی میں یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ اللہ ایک ہے، عبادت اس کی کرنی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ صرف نماز نہیں ہے، صدقہ دینا ہے تو اس کے نام کا، خیرات دینی ہے تو اس کے نام کی، زکوٰۃ دینی ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے، قیام، رکوع، سجدے اس کے لیے، ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس رب سونے کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں، رونا ہے، معافیاں مانگنی ہے صرف اس رب کے سامنے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ زمین آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے نا، اتنے بھی گناہ کر کے کوئی میرے پاس آ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، زندگی موت کا مالک ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، دنیا میں بھی اسی میں عزت ہے، آخرت میں بھی اسی میں عزت ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی انسان ذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی اور اللہ کی تابع داری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔